میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں پس خنجر آزمائی، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ملک ارسلان نوان، پاکستان، آپ سب کو میرا سلام۔ جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اس ملک پاکستان کے اندر بہت سے تماشے آج کل چل رہے ہیں، کبھی آڈیو ویڈیو کا کھیل، کبھی پکڑ دکڑ کا ڈرامہ، اور اب دھمکیاں اور قتل و غارت کے ڈرامے۔ دیکھیں، اس ملک پاکستان کو ہم ملک پاکستان کم اور ایک سٹیج شو سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس ملک پاکستان کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے جو شاید بنانا ریپبلک میں ہی ملتا ہو۔ اس ملک پاکستان کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اس ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے طاقتور لوگ، طاقتور حلقے بار بار یہ بات ثابت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ قانون ان کی جیب کی صرف اور صرف لونڈی ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، میں اپنے سٹارٹ میں ہی آپ سب کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے بھی اس ملک پاکستان کا برا سوچا اور اس ملک کی نسلوں کے ساتھ کھیلا، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے، وہ چاہے جو بھی ہو، وہ چاہے جس ادارے سے بھی ہو، وہ چاہے کوئی سیاست دان ہو یا کوئی بیوروکریٹ یا ٹیکنوکریٹ کیوں نہ ہو۔ اب میں بات کروں گا جناب مافیا اور پی ٹی آئی آمنے سامنے۔ آج دیکھیں، میں اوپر سے پڑھنے میں کچھ اتنا خاص اچھا نہیں ہوں، اور آج کے جو بیانات ہیں میرے نزدیک اوپر سے پڑھ دینا کچھ زیادہ مناسب ہوں گے۔ اگر میں بات کروں طلال چودھری کی، جو خود ایم این اے کا امیدوار ہے، عمران خان کے سامنے کھڑا ہے، الیکشن کمپینز کر رہا ہے، بظاہر اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی ہار یقیناً 100% کنفرم ہو گئی ہے۔ اب وہ ہمدردی اور سمپتھی کے ووٹ لینے لگ گئے۔ ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے جی ہمیں مریم بی بی کو مارنے کی دھمکی دی گئی ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے، ہماری لیڈرشپ ہے، ہم اپنی لیڈرشپ کو بچانا جانتے ہیں، ہم بچا لیں گے۔ اس طرح کی لمبی فہرست ہے، اگر میں بیان پڑھنا شروع کر دوں تو میں آپ کے 4-5 منٹ بگاڑ دوں گا۔ ٹویٹر پر انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں مریم نواز کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اگر میں اللہ نہ کرے طلال چودھری صاحب کو پسند کرتا ہوں، اللہ وہ دن نہ آئے میری زندگی میں، اور میں اگر ان سے بے جا محبت کرتا ہوں، محبت کے اندر میں کچھ بھی کہہ دوں، یہ بالکل اسی طرح ہوگا کہ جس طرح نیب ترامیم کے اندر اگر آپ کے کسی ماتحت کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آ جائیں اور آپ ان اربوں روپے کو اون نہیں کر سکتے، دوسری جانب آپ کا کوئی فالوور، آپ کا کوئی چاہنے والا، یعنی کہ میں اللہ نہ کرے میں آپ کی محبت میں کسی کو دھمکے دے دوں تو میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں، اور اگر آپ کا میں چاہنے والا اور آپ کے پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں اور اس کے تانے بانے آپ سے ملتے ہوں اور نیب یہ ثابت نہیں کر پائے، کیونکہ نیب ترامیم کے اندر آپ نے کلیئرلی مینشن کر دیا ہے کہ جس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں صرف وہی ذمہ دار ہے، تو یہ دوہرا معیار کیوں؟ میں بارہا کہتا ہوں، الفاظ شاید کچھ سخت ہیں، لیکن اس ملک پاکستان میں بے حسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ نازک، نرم اور عام الفاظ سے تو کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ تو مجھے اس لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ قانون شرفا کی لونڈی ہے، جیب کی لونڈی ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر آپ کو برا لگا ہو تو دیکھیں، آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ اگر آپ مجھ کو سننا چاہیں تو آپ مجھے سنیں، شوق سے سنیں۔ اگر میرے اوپینین پہ آپ کا کوئی اوپینین ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں۔ اگر آپ کو میری بات کچھ مناسب نہ لگے تو آپ اپنے خیالات میرے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ مجھے برداشت نہیں کر سکتے تو بخوشی آپ مجھے اسکرول اپ کر دیں۔ میں کبھی بھی اپنے چاہنے والوں کو باؤنڈ نہیں کرتا، ہولڈ نہیں کرتا، انسسٹ نہیں کرتا۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، آپ ہمیں سپورٹ کیجئے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر میری بات آپ کو اچھی لگے تو آپ میری بات اپنے دل میں رکھ لیجئے، اور اگر آپ کو کوئی اختلاف رائے ہے تو کمنٹ سیکشن میں میری اصلاح کیجئے۔ That's all I say۔
اور جس ویڈیو کے شروع میں نے شعر بولا اس کے بولنے کی وجہ میں آخر میں بولوں گا. میں آپ کو دیکھیں انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا انجام باولے کتے جیسا ہوگا. جب کتا باولا ہو جاتا ہے تو ہر ایک کو کاٹنے کو دوڑتا ہے. لائیو شو کے اندر انہوں نے یہ بیان دیا. سر یہی پی ٹی آئی کے کسی کارکن نے دیا ہوتا تو میں پیمرا حرکت میں آتا, وہ کارکن پابند سلاسل ہوتا. دیکھیں اعظم سواتی صاحب کی اگر میں بات کروں, دیکھیں جو انہوں نے کنٹینٹ اپنے ٹویٹر پر شیئر کیا میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں. میرا اس پہ کئی جگہوں پہ میرے نظریات کا, میرے عقائد کا, میرے تھاٹس کا, میرے اوپینین کا کلیش ہے. لیکن میں بارہا کہتا ہوں کہ قانون کا معیار ایک ہو. اگر اعظم سواتی نے یہ بات کی ہے اور آپ نے ان کو پکڑ لیا ہے, دیکھیں پکڑنے کی حد تک میں ایگری کرتا ہوں, ان کو کورٹ میں لے جائیں, ان کے اوپر کنوکشن ہوتی ہے تو کریں, ان کو سزا دیں, آئی ایم اوکے ود دیٹ. اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ, میں نام لینے پر لگ جاؤں تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے لے کر پیپل پارٹی کی لیڈرشپ تک, اور اگر ان کی لیڈرشپ سے آگے چلوں تو جمعیت علماء اسلام اور دیگر پارٹیوں کے لیڈرز اور ان کے فالورز, انہوں نے ماضی قریب میں ایسی باتیں کی ہیں کہ جن سب پر ایکشن لازم و ملزم ہے. دوہرا معیار اور دوہرے قانون کے زاویوں سے میرا اختلاف ہے. اور دوسرے نمبر پہ the way they are getting punished, جس طریقے سے ان کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے, میرا اس پہ بھی ایک مؤدبانہ ایک سوال ہے کہ دیکھیں کسی بزرگ کو برہنہ کرنا کوئی معاملے کا سلیوشن نہیں. اگر ٹھیک ہے آپ کے حساب سے انہوں نے اپنی بات اپنے اختیارات سے بڑھ کر کی ہے تو آپ بھی ان پہ وہ جائز سزائیں دیں جن کے وہ حقدار ہیں. خیر ہے کہ یہ لمبی بحث ہے, یہ باتیں کرتے 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 ہم تھک جائیں گے, لیکن اس کا حاصل لا حاصل ہے. اس ملک پاکستان میں تو میں دیکھ کے حیران بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ اس ملک پاکستان میں جو ٹرینڈز ہیں اس ملک آئی ایم ریئلی سوری, میں معذرت چاہوں گا اس کے لیے, یہ نیچرل عمل ہے, اس میں کوئی کنٹرول نہیں. اس ملک پاکستان کے جو حالات ہیں, اگر میں نے پچھلے 1 یا 2 دن میں جو ہے نا ٹک ٹاک کو تھوڑا سا اسکرول کیا, میرے پاس کچھ فرصت تھی اور آج کچھ مصروفیت تھی جو ویڈیو نہیں بنا سکا اپنے نجی جو ہے نا جو اپنی ذاتی زندگی کی وجہ سے, اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں سوشل میڈیا پہ نہیں آ سکا. تو یہ ٹاپک بھی ڈیو تھے اور یہ باتیں بھی ڈیو تھیں, آپ لوگوں سے رابطہ بھی اب ایک ایسی عادت بن چکی ہے کہ ابھی ایک طرح سے میری زندگی کے حصے میں ایک زندگی کے روٹین میں شامل ہو چکا ہے. تو اگر میں بات کروں ٹک ٹاک کی, تو ٹک ٹاک پر میں دیکھ کر بہت حیران ہوا ہوں. اتنے گندے گندے واہیات اور غلیظ قسم کے ٹرینڈز چل رہے ہیں کہ شاید ایک فیملی والا شخص اپنی فیملی میں وہ دیکھ نہیں پاتا. خیر دیکھنے والے بھی ہم میں سے اللہ مجھے, آپ کو اور ہم سب کو ہدایت دے. سب سے پہلے تو اللہ مجھے ہدایت دے, پھر سننے والوں کو, اور پھر اللہ پاک ملک پاکستان میں رہنے والوں کو, اور اسی طرح سب کو. اس ملک پاکستان میں جو فحاشی کی مثالیں, دیکھیں ہم ایز اے قوم ہم سر فارغ ہونے والے ہیں. جس نہج پہ ہم جا چکے ہیں, ہمارے لیے کرپشن مسئلہ ہی نہیں ہے. حق بات پہ بات کرنے والا بیوقوف کاؤنٹ ہوتا ہے, اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کم بولیں یا آہستہ بولیں یا آپ نہ بولیں, آپ چپ رہیں تو بہتر ہے. میں ابراڈ بیٹھا ہوں, میرا کوئی کنسرن نہیں, میرا گورنمنٹ آف پاکستان سے کوئی کنسرن نہیں, میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں, صرف اور صرف اس ملک پاکستان سے محبت اور وابستگی مجھے آپ لوگوں کو سے جوڑے ہوئے ہے. اور آپ لوگوں سے جو قائم میرا رشتہ ہے, جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے, جتنی میری سوچ ہے, جتنی میرے پاس عقل ہے, ظاہری بات ہے میں بھی ایک طالب علم ہوں اور غلطیاں مجھ سے بھی سرزد ہوتی ہیں. میں ہمیشہ 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 جو ہے نا اپنی اصلاح کے لیے ہمیشہ میں جو ایک سائل ہوں. آپ لوگ اگر میری اصلاح کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان, اپنی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں اپنی بات مکمل نہیں کر پا رہا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و فی امان اللہ. اگلے ویلاگ کے اندر انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.